میں نے دیکھا عمران نے اب اردو ویڈیوز بھی بنانا شروع کر دیا، تو میں نے سوچا یہ والی ویڈیو کے اوپر ایک کامنٹ کرتا ہوں۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح وہ اس ویڈیو میں بول رہا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہی چیز اس کے اوپر بھی لاگو ہو سکتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے لیٹس ٹرائی کہ وہ جو بول رہا ہے اسی کو اسی کی زبان میں اگر دہرایا جائے تو کیسا لگے گا۔ چلے دیکھتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ہم آن لائن ہم میں سے کچھ لوگ ہیں، کسی ایتھیسٹ کی ویڈیو دیکھ لیں، رچرڈ ڈاکنز کی ویڈیو دیکھ لیں اور ہم ایک دم سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی یہ ہیں جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، وہ ایک دم کبھی ٹی وی پہ کسی امام کو، کسی شیخ کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی پڑھے لکھے اسمارٹ بندے کو جو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور بڑے انٹلیکچوئل طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو ہم لوگ ایک دم امپریس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو واقعی بڑا تعلیم یافتہ بندہ ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، تو ہم لوگ امپریس ہو جاتے ہیں اس سے۔ اور ڈر جاتے ہیں، امپریس چھوڑیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے ہمارا دین، ایمان، ہماری زندگی سب ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، اس کی بات سن کے ایک دم گھبرا جاتے ہیں، یار اس کو تو اسلام کا اتنا علم ہے، یہ تو اتنا لائک نالجبل ہے اسلام کے بارے میں، تو ہمیں تو ڈر لگ جاتا ہے اس کو دیکھ کے کہ یار یہ اس کو اتنی نالج کہاں سے آ گئی اسلام کے بارے میں، تو اس سے ہم لوگ امپریس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم کچھ لوگوں سے فضول کا ہی امپریس ہو جاتے ہیں، اسپیشلی اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی مولوی اور شیخ اور یہ جو بڑی بڑی ٹوپی والوں کو دیکھ کے ہم لوگ امپریس ہو جاتے ہیں بلا وجہ۔ دا ویسٹرن ٹائپ ایکڈیمکس، ویسٹرن ٹائپ ایتھیسٹ، ہم دیکھتے ہیں یار یہ ویسٹ سے ہے، یو کے سے ہے، امریکہ سے ہے، یہ اس نے ٹائی پہنی ہوئی، سوٹ پہنا ہوا ہے، یہ ہاں، ہم لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں شیخ ہے، اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، اس نے سر پہ ہری ٹوپی لی ہوئی ہے، اور یہ ہزاروں لوگوں کے سامنے بول رہا ہے، اور یہ بڑا عربی کے لفظ بول رہا ہے، اور پھر اردو کے لفظ اور انگلش کے لفظ مکس کر کے اس کے الگ الگ معنی نکال رہا ہے، تو بڑے امپریس ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ اس کی انگلش یار لاجواب ہے، اتنی اچھی انگلش بول رہا ہے، اوپر سے یہ اس کی پی ایچ ڈی ہے، اور بس اب یہ الازہر یونیورسٹی سے اس نے قرآن میں حدیث کی سائنس کی ہوئی ہے، اور حدیث کی سندیں دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ صحیح بخاری سے ہے اور یہ صحیح مسلم سے ہے، تو ہم لوگ بہت امپریس ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کے نا، یہ اس کی بات سمجھ آئے نہ آئے ہم مان جاتے ہیں، اور اور کبھی کبھی اتنے طریقے سے وہ دلیل دیتا ہے کہ ہم لوگ بس مان جاتے ہیں کہ پتہ نہیں واقعی قرآن میں شاید یہی لکھا ہو، یا حدیث کا مطلب شاید یہی ہو، یا اسی کو پتہ ہے کہ اس حدیث کا یہ صحیح مطلب ہے اور اس آیت کا صحیح مطلب اسی کو پتہ ہوگا۔ اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ یہ جو کمپلیکسز ہیں نا، ہمیں نکالنے پڑیں گے۔ فرض کریں یہ جو ہم بھی اسی طرح ہمارے دل سے یہ نکالنا پڑے گا، ان سے ہم ایک مولویوں سے اور شیخوں سے ہم لوگ کبھی کبھی سن کے ڈر جاتے ہیں، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اور ہمیں ہمارے دماغ میں دوزخ کا خوف اور جہنم کا خوف ڈالتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ان کی کہانیوں سے۔ رچرڈ ڈاکنز ہے، رائٹ، اس کا نام رچرڈ ڈاکنز نہ ہوتا، اس کا نام ہوتا راجو داس، ایشین آدمی ہوتا، کیا ہم اس سے اتنے ہی امپریس ہوتے؟ بالکل صحیح بات ہے، اگر کوئی مولوی ہے اس کا نام ببلو ہوتا ہے، اور ببلو سٹیج پہ وہ گنبد پہ کھڑے ہو کے آوازیں مار رہا ہوتا، بتا رہا ہوتا کہ یار عربی مجھے آتی ہے وہ پاکستان سے اور اس کو پوری کٹر عربی آتی ہے، تو ہم لوگ کبھی اس سے امپریس ہوتے ہیں نہیں۔ خود سوچیں، اور یہی مسئلہ ہے، ہمیں اس پہ فوکس کرنا پڑے گا، اس ایشوز کو، ہمیں جو ہمارے اندر ایشوز ہیں ہمیں ان سے پہلے ڈیل کرنا پڑے گا، اور پھر ان کی باتوں پہ فوکس کرنا پڑے گا، ان پہ نہیں، ان کی باتوں پہ۔ بالکل، ہمیں بھی یہ جو امام ہے نا، جو اتنے خوبصورت طریقے سے جنت کی تصویریں بتاتے ہیں ہمیں اور دوزخ سے خوف دلاتے ہیں، ہمیں ان سے ان کی باتوں کو نہیں، ان کی باتوں کی ڈیٹیل کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ یہ بول کیا رہا ہے، اور جو بول رہا ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل یا ثبوت یا کوئی وضاحت دے رہا ہے، یا بس اپنی طرح سے بس بتا رہا ہے کہ ایسا ہے اور ایسا ہے، تو اس کے بارے میں جو وہ بول رہا ہے اس کا اس کا لائک منطق کیا ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار، اگر آپ نے کوئی رچرڈ ڈاکنز کی ویڈیو دیکھی ہے نا، اور آپ تھوڑے سے امپریس ہو گئے ہیں، ایسے کریں، ویڈیو کو پھر سے دیکھیں، لیکن اس کی شکل نہ دیکھیں، اس کی باتیں سنیں، اور جب اس کی باتوں پہ غور کریں گے نا، آپ کو تب پتہ چلے گا اس کی باتوں میں کتنی زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں، کتنی
بالکل صحیح بات ہے۔ اگر آپ کوئی امام کی جو لیکچر سن رہے ہیں، جیسے کہ ذاکر نائک ہے، اگر آپ اس کی شکل بند کر کے یا اس کی ویڈیو بند کر کے صرف اس کا جو اس نے جو بولا ہے اس کو اگر ٹیکسٹ میں پڑھیں یا لکھی ہوئی چیز پہ پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ بول کیا رہا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یار یہ جو بول رہا ہے یہ تو بس دعوے کرے رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں دے رہا، اب بس یقین کے اوپر کہہ رہا ہے کہ اسے یقین ہے کہ ایسا ہے تو وہ دعوے کر رہا ہے۔ چلے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ ایک مولوی ہے، وہ خطبہ دے رہا ہے، پہلے حصے میں خطبے میں کہتا ہے کہ دیکھیں اللہ کا جو پلان ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویسے ہی رہتا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ مہم ہوتا ہے، کبھی نہیں بدل سکتا۔ اور پھر خطبے کے تھوڑی دیر کے بعد یہی کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پہ کچھ ہو جائے تو دعا کرو، اللہ تمہاری بات سن لے گا، اور تمہاری بات سن کے تمہاری دعائیں قبول کر لے گا۔ تو یہ بات کو اگر آپ تھوڑی سی دیر ذرا غور سے دیکھو، ایک جملے میں اگر اس کا پلان کبھی بدل نہیں سکتا، پھر آپ نے دعا کی تو اس نے آپ کی دعا مان لی، مطلب اپنا پلان چینج کر دیا۔ اگر نہیں پلان چینج کیا تو اس کا مطلب جو آپ کے ساتھ ہونا تھا وہی ہونا تھا، تو اس نے آپ کی دعا نے کوئی اثر نہیں کیا، جیسا ہونا تھا وہی ہوا۔ تو یہ میک سینس نہیں کرتا اگر لاجیکلی طریقے سے دیکھا جائے، لیکن لیکن جب بول رہا ہوتا ہے وہ مولوی تو ایسا ہی بندہ اتنی خوبصورت طریقے سے بولتا ہے، بندہ امپریس ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی جو روگن جو ہے اس نے اپنی پوڈ کاسٹ پہ رچرڈ ڈاکنز کو بلایا تھا اور مورالٹی کے بارے بات کر رہے تھے۔ ابھی یہ دیکھیں، ایک منٹ یہ اٹیک کرتا ہے اسلام کو، کہتا ہے یہ جو اسلام کی مورالٹی، یہ جو ایتھکس اتنے برے ہیں، اتنے خراب ہیں، اتنے بدتر ہیں، یہ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے اسی طرح جیسے امامس کو انٹرویو پہ بلاتے ہیں ٹی وی پہ، ان سے پوچھتے ہیں ویسٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ویسٹ ہے یہ ان کے مورالٹی، ان کی عادتیں اتنی بدتر ہیں، اتنی گھٹیا ہیں، ان کے اندر تو ایمان کی روشنی نہیں ہے، اسلام نے ان کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں رکھی، تو ان کے پاس تو اخلاق ہی نہیں ہے کسی قسم کا، یو نو۔ خود کسی اخلاقیات کے پیڈسٹل پہ کھڑا ہے، کسی اونچے مقام پہ کھڑا ہے اخلاقیات کو لے کے، مورالٹی کو لے کے، جیسے ان کے پاس کوئی آبجیکٹو گراؤنڈنگ ہے ایتھیسٹ کے پاس، اور کچھ ہی ہاں، اور ایسے بول رہا ہے جیسے کہ یہ بڑے اخلاقیات کا ہیڈ ہے، جبکہ اسی کے زیادہ تر جتنی بھی رشوت خوری، چوری چکاٹی، دغا بازی، سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ برا سلوک، اور مدرسوں میں جو حالتیں ہو رہی ہیں اور عورتوں کے ساتھ، وہ سارا اس والے ملکوں سے آ رہے ہیں جہاں ایمان کی روشنی ہے۔ تو یہ بات سمجھ، اب ذرا سوچو، اگر اتنے ہی اخلاق اتنا اچھا ہوتا تو سب سے زیادہ کرپشن، سب سے زیادہ پیچھے مسلمان ملک کیوں ہیں؟ منٹ بعد جب اس نے روگن سے پوچھا تو خدا کے بغیر ہم مورالٹی کو کیسے سمجھیں، اس کو کیسے گراؤنڈ کریں، وہ کہتا ہے، اس کی بات سنیں، اس کی بک میں بھی یہی لکھا ہے، کہتا ہے او اٹس سم تھنگ ان دی ایئر، ہوا میں کچھ ہے، وہاں سے ہمیں مورالٹی ملتی ہے۔ ہاں دیکھیں، اور جو ملک ہیں جو اللہ میں یقین نہیں کرتے، نیدرلینڈز اور سویڈن اور ادھر کے حالات اتنے اچھے ہیں، جبکہ وہ اپنے اخلاقیات آپس میں بس ڈیسائیڈ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، ان کو اوپر خدا نے کوئی اخلاقیات نہیں دی، لیکن انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا، تو ان کے اخلاقیات اتنے اچھے کیسے ہو گئے؟ سمجھ نہیں آتی۔ کہ جو ڈفرینٹ زمانوں میں ڈفرینٹ لوگ، تھنکرز، فلاسفرز، پوئٹس کٹھے ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں سے، ان کے آئیڈیا سے ہوا میں کچھ پہنچ جاتا ہے، وہاں سے ہم پک کرتے ہیں مورالٹی۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی کہ ایٹ بیسٹ، اکارڈنگ ٹو اس کے لحاظ، اکارڈنگ ٹو رچرڈ ڈوکنز، ایتھیزم پر morality بس سبجیکٹو ہے ایٹ بیسٹ۔ تو اس کا مطلب ہے مولوی کے کہنے کے مطابق بس جو اخلاقیات اور جو morality ہے وہ مسلمانوں کی بس یہ ہے کہ اللہ نے بول دیا تو وہ ہو گئی، اللہ نے بول دیا چار شادی صحیح ہے تو ٹھیک ہو گئی، اللہ نے بول دیا کہ چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ نے بول دیا کہ غلام رکھ سکتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، تو ان کی کوئی morality کا کوئی بیس نہیں ہے، بس morality کا بیس وہ ہے کہ جو اللہ نے بول دیا۔ لوگوں کے آئیڈیاز ڈفرینٹ زمانوں میں، ڈفرینٹ آئیڈیاز جو بدلتے رہتے ہیں، کوئی آبجیکٹو گراؤنڈنگ نہیں، کوئی آبجیکٹو سالڈ فاؤنڈیشن نہیں صحیح اور غلط کے فرق میں۔ اور ان مسلمانوں کا آبجیکٹو گراؤنڈنگ کیا ہے؟ جو 7ویں صدی کے اندر جو کسی نے بک میں لکھ دیا، اسی آبجیکٹو کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سے۔ تو یہی آدمی اپنی فلسفی پہ پھر کیسے اسلام کو اٹیک کر سکتا ہے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ؟
जब जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन और सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं, वो फिर वेस्ट को कैसे अटैक कर सकता है कि उनमें अखलाकियात नहीं है, जबकि हकीकत ये दिखा रही है कि सबसे ज़्यादा अखलाकियात और सबसे ज़्यादा मैनर्स और सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे कम करप्शन उन मुल्कों में है। उसके लिहाज से, एथिज्म के लिहाज से, इल्हाद के लिहाज से, बस इट्स जस्ट सब्जेक्टिव आइडियाज ऑफ पीपल थ्रू आउट टाइम, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट आइडियाज। फिर कैसे ऐसे जब दीन को अटैक, इस्लाम को अटैक करने की बारी आती है, ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे इनके पास कोई कोई स्पेशल स्टैंडर्ड हो। लेकिन एथिज्म पर, अपनी फिलॉसफी पर, मोरालिटी की कोई औकात ही नहीं है। हाँ, क्योंकि जब ये लोग एथियज्म पे या इल्हाद के ऊपर अटैक करते हैं तो ऐसे कहते हैं जैसे इनके पास कोई ख़ास किस्म की मोरालिटी है, जैसे पता नहीं ऐसी मोरालिटी है जैसे पूरी दुनिया ने कभी ऐसी मोरालिटी नहीं देखी, जबकि उसका नतीजा क्या निकल रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। हर जगह जो अटैक हो रहे हैं और ये हो रहा है, वो भी उसी मोरालिटी से, उसी किताब से सारी चीज़ें निकली हैं। तो पता नहीं ये किस तरह अटैक कर सकते हो। अखलाकियात की कोई औकात ही नहीं, ऑब्जेक्टिव कोई उसका ग्राउंडिंग ही नहीं है। इट्स जस्ट सब्जेक्टिव आइडियाज एंड व्यूज। भले आप इसको मोरालिटी के लिहाज से देख लें या किसी और लिहाज से देख लें। तो आप ऐसे जब आप उनकी, इन लोगों की बातों को आप देखेंगे ना, आपको समझ आएगी कि कितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनकी बातों में, कितनी इनकन्सिस्टेंसीज है, और इसे डरने की कोई रीज़न है ही नहीं। सही बात है। जब आप इनकी जो दावे और इनकी किताब और इनकी जो फ़लसफ़ा, जो इनका आइडिया है, उसके ऊपर से जो है ना ये खूबसूरत लफ्ज़ हटा दो ना, तो अंदर से बीच में से कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ कहानियाँ, सिर्फ बोंगियाँ, सिर्फ दावे, कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं, बस दावा, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारी किताब सबसे अच्छी है और हमारा पैगंबर सबसे अच्छा है, सिर्फ दावा। ठीक है, सबूत मांगो तो कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी एथियस्ट की वीडियो देखते हैं, या उसके वैसे देखनी नहीं चाहिए, फजूली टाइम वेस्ट ही होता है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो दिमाग में कुछ बातें रखें। नंबर वन, इनसे फजूल का इंप्रेस ना हो, भले यूके से हो, अमेरिका से हो, या मार्स से हो, या मून से हो, कहीं से भी हो, इंप्रेस ना हो। बिल्कुल, अगली दफ़ा आप इन शेखों से या कोई दावा वाले लोगों से बातें सुनो ना कि वो इतनी खूबसूरत तरीके से फ़िलॉसफ़ी को टेढ़ा मेढ़ा करके कि हाँ ओ उस फ़िलॉसफी से हमारा खुदा साबित होता है, तो आप इनसे इम्प्रेस नहीं हुआ करें। जबकि उनकी जो एक्चुअल किताब की जो लफ्ज़ हैं, कुरान के जो एक्चुअल लफ्ज़ हैं उसको गौर से देखें और देखें कि कितना तोड़ मोड़ के वो आयतों को उसका मतलब निकालते हैं। तो इससे इन लोगों से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है आपको। की बातों से, ठीक है ना, फजूल का इनसे इंप्रेस ना हो, इनकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, इनकी बातों पे गौर करें और देखें ये क्या, ये इनके मुंह से कौन सी बातें निकल रही हैं, और जब आप उनकी बातों को सुनेंगे ना, उन पे गौर करेंगे, आप देखेंगे कितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आप जो है ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उनसे इम्प्रेस ना हो, उनकी लाइफस्टाइल देखें, उनकी इलाके में जो जो मुसलमान हैं वो क्या करते हैं, कैसी हरकतें करते हैं, उनकी हरकतों से देखें कि क्या रिजल्ट निकलता है। सिर्फ उनकी बातों से इम्प्रेस नहीं, क्योंकि बातें तो सब लोग कर सकते हैं, एंड में जो रिजल्ट निकलता है उनकी थियोलॉजी का, उसका रिजल्ट देखना चाहिए, रिजल्ट क्या निकला है। और तीसरी चीज, अपने दीन पे फोकस करें, इस्लाम पे फोकस करें, इस्लाम की बुनियादों पर फोकस करें, उनको समझें, उनको स्टडी करें, द फाउंडेशंस ऑफ इस्लाम। जब आप ये करेंगे, आप तो आखिरी चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि एक 7वीं सदी की किताब के ऊपर अपनी सारी ज़िंदगी लगाने के बजाय दुनिया की बहुत सारी और किताबें हैं जिसमें बहुत सारी और मालूमात हैं जो आपकी ज़िंदगी बेहतर कर सकती हैं। तो उस पे थोड़ा सा टाइम लगाएं, ज़रा सोचें, ज़रा समझें कि अ, इस साइंस दुनिया और ये जो फ़लसफ़ा है वो है क्या, और कितना नॉलेज इंसान को मिल सकता है अगर वो ज़रा थोड़ी सी कोशिश करे। और अब तो आपके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, किताबें हैं, सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि एक आप 7वीं सदी की किताब लेके ही बस बैठ जाओ कि बस इसी में सारे जवाब हैं। अप्रिशिएट करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ऐसा दीन दिया है जो ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट है ना, उसको फुली और कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करता है, भले अखलाकियात हो जाए या कोई और डायमेंशन ज़िंदगी का हो जाए। और आप ऐसा किया करें, शुक्र किया करें कि आपको आपके पास एक इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है, आप सोच सकते हैं और अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बचपन की इंडोक्ट्रिनेशन है उसको छोड़ के ज़रा इस्तेमाल करें अपना दिमाग और खोलें खोलें अपना माइंड। तो आई लीव यू विद दिस गाइस,
آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں آپ کی سوٹس رچرڈ ڈاکنز کے بارے اور جو میں نے آپ سے آج شیئر کیا اس کے بارے. آپ میں بھی آپ کو اس پہ چھوڑتا ہوں، آپ مجھے بتائیں جو جو آپ بڑے بڑے شیخوں کی باتیں سنتے ہیں، جو دعویٰ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، آپ کیا ان سے امپریس ہو جاتے ہیں ان کی باتوں سے، یا ان کی باتوں میں تھوڑا سا انکنسسٹنسی آپ کو نظر آتی ہے؟ تو دوستوں یہ تھا میرا فیڈ بیک اس کے بارے میں نے سوچا جو وہ کہہ رہا ہے اسی کو اگر ریبٹل کیا جائے تو کیسا لگے گا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں what do you think. I'm open to feedback. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، بائے بائے.